اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں ایک واقعہ جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کے خواہش مند تھے اور اس کے معاملے میں بہت ایگر بھی تھے، لیکن مکے کے بڑے سردار خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ ایسا ہی اسی دوران کسی موقع پر مکے کے کچھ سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے ہر حربہ آزمایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھریٹ بھی کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسکا لگانے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ کبھی ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے کہ ہم تمہاری بات سمجھنا چاہتے ہیں، ایکچولی تو وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ایسا ہی کوئی موقع تھا کہ قریش کے کچھ سردار، بڑے سردار، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے اور آپ ان سے محو گفتگو تھے۔ اب جب کوئی خاص اپرچونٹی ہوتی ہے تو ہر شخص اس کے معاملے میں بڑا ایگر ہوتا ہے کہ میں یہ اپرچونٹی اویل کر لوں۔ یعنی آپ اپنے پروفیشن میں بھی دیکھیں گے کہ جب کوئی بڑی پارٹی جو ہے وہ آتی ہے تو آپ اپنے سٹاف کو ذرا ایک طرف کر دیتے ہیں کہ بھئی میں ذرا امپورٹنٹ میٹنگ میں ہوں، مجھے کوئی کال بھی فارورڈ نہ کریں، اور موبائل بھی اپنا آپ سائلنٹ کر دیتے ہیں، بلکہ دور رکھ دیتے ہیں کہ امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چونکہ نابینا تھے اور ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کون نہیں بیٹھا ہوا۔ جیسے ایک بچہ جو ہے اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرے باپ کے پاس یا میرے دادا کے پاس کون ہے۔ سم ٹائمز آپ کا کوئی بڑا گہرا دوست ہوتا ہے جس کے پاس آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بڑی دیر کے بعد ملاقات ہوتی ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کو ڈسٹرب کرے، یا اسی طرح کوئی امپورٹنٹ میٹنگ جو ہے پروفیشنلی آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا یا آپ کا پوتا بار بار آ کے ڈسٹرب کرتا ہے۔ اچھا، اس کو ایک خاص تکلیف ہوتی ہے کہ جی میرا باپ میرے ساتھ کیوں نہیں انگیج ہو رہا، یہ کون آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا وہ بار بار کبھی وہ اپنا رزلٹ کارڈ آ کے دکھاتا ہے، جی میں اب جی میں فرسٹ آیا ہوں۔ کبھی وہ اپنا کوئی کھلونا آ کے دکھاتا ہے کہ جی یہ چل نہیں رہا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں پھر امپورٹنٹ میٹنگ میں جب خلل ڈالتا ہے کوئی تو آپ کو پھر جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اور سم ٹائمز آپ پھر اٹھ کے اس کا بازو پکڑ کے اس کی ماں کے پاس جا کے چھوڑ کے آتے ہیں کہ سنبھالے نو، کم نہیں کرنے دے رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا بھی کوئی کام نہیں کیا، لیکن آپ کے اندر ناگواری تھی کہ کیا کر رہے ہیں۔ اب وہ ناگواری جو تھی اس کے ظاہر ہے فیشل ایکسپریشن جو ہوتے ہیں ان میں وہ ناگواری تو آ جاتی ہے، تو آپ کے ماتھے پر تھوڑے سے بل آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی پر نوٹس لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا۔ اس کے بعد جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم
حاضر ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ انہیں مرحبا کہہ کر ویلکم کرتے کہ وہ کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، وہ بندہ آ گیا، لہذا آپ ان کو ویلکم کرتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے یہ آپ کے ساتھی تھے اور وہ دوسرے جو تھے وہ آپ کے مخالفین تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال تھا کہ ایک بڑی اپورچونٹی ہے، آئے ہیں، کیا پتہ ان میں سے کسی کے دل میں بات اتر ہی جائے۔ لیکن بہرحال وہ جو ناگواری تھی، قرآن مجید نے اس کو پورا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا عبسا وتولا، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اٹینڈ کرنے کی بجائے اپنا چہرہ جو ہے وہ ان سے ہٹا کر انہی کی طرف رکھا، جبکہ عبداللہ ابن ام مکتوم بار بار آپ سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کب منہ پھیر لیا، تیوری چڑھائی، اذ جاءہ الاعمی، جب ان کے پاس ایک اندھا آیا، اعمی اندھے کو کہتے ہیں، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور تمہیں کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہو، اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہو۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی کے پاس کیوں جاتے تھے صحابہ؟ اپنا تزکیہ کرنے کے لیے، آپ سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، آپ سے لرن کرنے کے لیے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ آپ نے تو اس سے منہ موڑ لیا، کیا پتہ وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہو، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہو۔ اب یہ بات آپ کو اگلے میں سمجھ میں آئے گی، او یذکروا، یا نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو، فتنفعہ الذکریٰ، اور نصیحت اس کو فائدہ بھی دے۔ اب دوسرا حصہ جو ہے اس سے یہ پوائنٹ سمجھ میں آئے گا، اما من استغنا، استغنا کہتے ہیں بے پرواہی کو۔ ادھر جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتا، آپ سے بے پرواہی برت رہا ہے، فأنت لہ تصدی، اور آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ وما علیک الا یزکیٰ، حالانکہ آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ ضرور اس کا تزکیہ کریں۔ یعنی دو کیریکٹرز ہیں، ایک کیریکٹر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے آیا ہے اپنا تزکیہ کرنے کے لیے، آپ سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، آپ سے قرآن مجید سیکھنے کے لیے۔ دوسرا کیریکٹر ہے کہ جس کا نصیحت حاصل کرنے کا، پاکیزگی حاصل کرنے کا، آپ سے لرن کرنے کا کوئی پروگرام نہیں، وہ ویسے ہی آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن آپ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے اور ان کی طرف متوجہ ہیں۔ اس میں ذہن میں رکھیے گا، وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ ڈانٹنا نو تو سنانا تینوں۔ اب اصل میں سارا جو غضب ہے وہ ان پر بھڑک رہا ہے کہ تم میرے نبی کے پاس اس کا وقت ضائع کرنے کے لیے آ گئے ہو اور تمہارا ہدایت حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اما من استغنا، جو پہ بے پرواہی برتتا ہے، فانت لہ تصدی، اب اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وما علیک الا یزکیٰ، حالانکہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، کسی کو زبردستی پاک کرنا آپ کا کام ہی نہیں۔ واما من جاءک یسعیٰ، لیکن وہ جو آپ کے پاس بھاگتا ہوا آیا ہے، وہ یخشیٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہیٰ، آپ اس سے بے اعتنائی برت رہے ہیں، بے رخی برت رہے ہیں۔ کلا انہا تذکرہ، نہیں، یہ تو بس ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ اب اس نصیحت یعنی قرآن مجید جو ہے، اس کی عظمت کا بڑا زبردست بیان یہاں پر ہوا، جو
اس لیول کا بیان قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ہے۔ فی صحف مکرمۃ، پاک صحیفوں میں لکھا ہوا، مرفوعۃ مطہرۃ، جو بلند مقام پر رکھے ہوئے ہیں اور پاک ہیں، پاک کیے گئے ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرام بررہ، جو عزت والے سردار ہیں اور نیک ہیں۔ قرآن مجید کا جو اصل نسخہ ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ جو ہے اس پہ کس نے لکھا ہے؟ ان پاک فرشتوں میں لکھا ہے کہ جو پاک بھی ہیں، نیک بھی ہیں اور عزت والے بھی ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، یعنی قرآن مجید میں عربی زبان میں ایمفیسس کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں، یعنی کسی کو بتانا ہو کہ ہی از دا بیسٹ، اس کے لیے کئی طریقے ہیں۔ ایک ہے آپ اس کے لیے سپرلیٹیو ڈگری استعمال کر دیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ماں اور اس کے بعد باب افعال نہ آئے، جیسے وہ نعت آپ سنتے ہیں نا، ما احسنہ ما اجملہ، حسن کے معنی بیوٹی اور جمال کے معنی ظاہری خوبصورتی۔ ما اجملہ ما احسنہ، وہ کیا ہی خوبصورت ہیں اور کیا ہی جمیل، حسین و جمیل ہیں۔ اس طرح کا یہاں ہے۔ جی، انسان کتنا ناشکرا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، یعنی بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، ذرا اور تو کرے، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفہ، یعنی دونوں اعتبارات سے اگر آپ لے لیں کہ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن مٹی سے میں اور آپ تو نہیں انسان بنا سکتے۔ پھر کہا گیا، اور وہ حقیقت بھی ہے، ہمارا تجربہ بھی ہے، کہ بوند سے پیدا کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سے پیدا کرنے کا ایک نظام بنایا ہے، ہم نے تو نہیں بنایا۔ اور یہ بات بہت واضح طور پر سورہ واقعہ میں کہیں بھی گئی ہے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ کیسے پیدا کیے گئے ہو؟ کیا الفاظ ہیں جی، مجھے بھول رہے ہیں۔ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم ٹپکاتے کیا ہو؟ ایک بوند کا قطرہ۔ انتم تخلقونہ، کیا تم اس کو بناتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے بنانے والے ہیں۔ اب اسی کی طرف پھر اشارہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ذرا غور تو کرے، من ای شیء خلقہ، اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ من نطفہ، ایک بوند سے، خلقہ فقدرہ، پھر اللہ نے اس کو بنایا اور اس کا اندازہ مقرر کیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان بنایا۔ اب یہ جو راستہ آسان بنایا ہے، یہ ٹریک ہے کہ جس پر انسان چلتا ہے، یعنی اس نطفے کے لیے بھی ایک ٹریک ہے کہ کیسے وہ پہنچتا ہے یوٹرس کے اندر، اور پھر اس کے لیے بھی ایک پروسیجر ہے کہ وہ کیسے اس کے اندر لٹک جاتا ہے، اور کیسے پھر اس کے اندر پورا کا سارا جو پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا اس کے لیے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، یعنی پیدا ہوا، اس دنیا میں آ گیا، اور پھر یہاں سے چلتے چلتے پڑھتے بڑھتے 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 وہ موت کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی، فاقبرہ، اور پھر اس کو قبر دی، یعنی قبر میں دفن کرایا۔ ثم اذا شاء انشرہ،
پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ اٹھا لے گا. کلا، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے تو اصل مضمون وہ نہیں ہوتا، یعنی اس کو بیس بنا کر ہمیشہ آخرت ثابت کی جاتی ہے کہ جو اللہ یہ کر سکتا ہے کیا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. کلا لما یقض ما امرہ، یقیناً اللہ نے اسے جو حکم دیا ہے اس نے اس پر عمل نہ کیا، نہ شکر پن کی دلیل آ رہی ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کو دیکھے. اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یقیناً ہم نے پانی برسایا. اب دیکھیے گا پانی جو اوپر سے برستا ہے یہ پورا جو زمین کا نظام ہے اس کی بنیاد ہے. دو قسم کے مخلوقات زمین پر رہتی ہیں، ایک پودے ہیں وہ بھی اسی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، اور دوسرے جانور ہیں جو اسی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم غور کریں تو ہم بھی اسی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں. یعنی اگر ہم پمپ سے کے ذریعے سے زمین سے نکال رہے ہیں تو زمین میں پانی کہاں سے گیا ہے؟ وہی جو آسمان سے آیا تھا. یا ہم دریا میں سے کلیکٹ کر رہے ہیں پانی، پھر اس کو فلٹر کر کے پی رہے ہیں، وہ پانی تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا. تو انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، اور پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے پھاڑا جاتا ہے. غور کیجئے نا کہ جو اوپر فرمایا تھا کہ ہم نے راستہ آسان بنایا. ایک بیج ہے جو اندر پڑا ہے زمین کے، وہ پھٹتا ہے، اس میں سے پودا نکلتا ہے، اور پھر پودا اپنا راستہ بناتا ہے. اور بہت سے یعنی پیپل کا درخت ایسا ہے کہ اس کو آپ ایک جگہ سے کاٹ دیں، اس کو 10-15 جگہ سے اس کے پھوٹ پڑیں گے تنے. یہاں سے بھی ایک ٹہنی پھوٹ پڑی ہے، ادھر سے بھی پھوٹ پڑی ہے، ادھر سے بھی پھوٹ پڑی ہے، اور وہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے. ان نے آپ نے فرش لگایا ہے، دیوار چنی ہے، اس میں کہیں وہ سوراخ جو ہے لازمن ہوتا ہے. آپ وہ سیل ٹائٹ تو نہیں کرتے سیمنٹ لگا کر، وہاں سے وہ نکل آئے گا. فرش جو ہے اس میں آپ نے اینٹیں لگائی ہیں اور اس میں کوئی درد میں لگی تو معلوم ہوا تو اس میں سے پھوٹ پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے جس کے تحت زمین پھٹتی ہے اور اس میں سے پودا نکلتا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، انگور اگائے اور سبزیاں اگائیں. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجوریں اگائیں. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغ بنائے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے اور چارہ اگایا. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، برتنے کے سامان کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. اچھا، اس زمین پر آپ جتنا غور کریں گے اور آگے جگہ ملے گی غور کرنے کی، اور آگے جگہ ملے گی، اور آگے جگہ ملے گی. ٹھیک ایسا نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے. یعنی پودا پانی کے بغیر نہیں اگ سکتا، اللہ تعالیٰ کیسے پانی پہنچاتا ہے اس تک. پھر جاندار پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، پھر اللہ تعالیٰ کیسے انہیں پانی پلاتا ہے. پھر انسان جو ہے وہ براہ راست بھی پانی پیتا ہے، اور اللہ کے اس پانی سے جو نباتات اگی ہیں ان سے ہی فائدہ اٹھاتا ہے. پھر یہ جو چارے کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ جانور بھی چارہ کھاتے ہیں اور پھر کس کے کام آتے ہیں؟ میرے اور آپ کے کام آتے ہیں. یعنی ایک لائف سائیکل جو ہے پورا
کہ یہ جو زندہ مخلوق ہے یہ اس کے کام آتی ہے، یہ اس کے کام آتی ہے، اس کو یہ کھاتا ہے، لے دے کر فائنلی انسان ہی کھاتا ہے، یا انسان اس پر سوار ہوتا ہے، یا انسان اس سے کوئی اور بینیفٹ لیتا ہے۔ تو اصل میں جو انسان کو بتانا مقصود ہے کہ یہ ساری بساط اے انسان ہم نے تیرے لیے بچھائی ہے، متاع لکم ولانعامکم۔ اس کے بعد پچھلی صورت میں فرمایا تھا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب وہ بڑا شور مچے گا، بڑا ہنگامہ ہوگا، اسی کے لیے ایک اور لفظ ہے، تو جب بڑا شور مچے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا۔ اب یہاں ترتیب بڑی زبردست ہے کہ اس دنیا میں بھی اپنے خونی رشتوں سے دوری اختیار کرتا ہے، یعنی سب سے پہلے جس سے انسان پھٹتا ہے، دور ہوتا ہے، وہ اس کا بھائی ہے، پھر دوسرے نمبر پر اس کی ماں ہے، تیسرے نمبر پر اس کا باپ ہے۔ بالکل ایسے ہی دنیا میں اسی ترتیب کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر یعنی جو بلڈ ریلیشنز ہیں ان سے دور کرنے والی بیوی ہوتی ہے، پھر بیوی سے بھی انسان دور بھاگتا ہے بیٹے کے لیے، کہ جب سیپریشن ہوتی ہے پھر لڑائی کس کے لیے ہوتی ہے کہ بچے میں رکھنے کہ تو رکھنے۔ آخر میں کیا فرمایا؟ بیٹے سے دور بھاگتا ہے۔ اب قیامت کے دن کا نقشہ کہ اس میں سب کو اکٹھا کر دیا گیا کہ اس کے ہارر کا یہ عالم ہے، اٹس سو ہارریبل، کہ انسان اپنے سارے رشتہ داروں سے، اپنی بیوی سے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے بھی دور بھاگے گا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں انسان اپنا گھر بچانے کے لیے اپنے سارے بلڈ ریلیشن کو چھوڑتا ہے کہ میرا کاروبار رہے، چلو ماں نو چھڑ دیو، پیو میں چھڑ دیو، بھائی میں چھڑ دیو، اور پھر جب ان کے درمیان بھی انبن ہوتی ہے تو بیٹے کے لیے فائٹ کرتا ہے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا ہے کہ جس دن انسان ان سب سے دور بھاگے گا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے بھی۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے ایک دوسرے انداز میں، کہ انسان اس دن کہے گا کہ میرا سب کچھ لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ اسی کو حدیث میں نفسی نفسی کہا گیا ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میں۔ اس دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی خیر ملتا ہے تو انسان اپنے آل اولاد کے لیے بھی وہ خیر چاہتا ہے۔ خاص طور پر ماں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، کوئی اس کی کسی جگہ سے گھومتے پھرتے ہوئے اس کو کوئی خاص چیز کھانے کو ملے تو وہ تھوڑی سی جو ہے وہ بچا لیتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو جا کے کھلاؤں۔ لیکن قیامت کا منظر ایسا عجیب و غریب ہے کہ انسان اپنے سارے رشتہ داروں سے، بیوی سے، یہاں تک کہ بیٹے سے بھی دور بھاگے گا اور کہے گا کہ ان سب کو پکڑ لو، میرے بھائی کو پکڑ لو، میرے باپ کو پکڑ لو، میری ماں کو پکڑ لو، میری بیوی کو پکڑ لو، یہاں تک کہ میرے بچے کو پکڑ لو، مجھے خلاصی دے دو۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس روز ہر شخص کے لیے ایک انگیجمنٹ ہوگی، ایک مصروفیت ہوگی، ایک مشغلہ ہوگا کہ جو اسے سب سے غافل کر دے گا۔ یہ بھی نہیں چاہیے مجھے، یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، نجات چاہیے، مجھے جہنم کی آگ سے خلاصی مل جائے۔ غنی کہتے ہیں نا امیر آدمی کو بھی، غنی کا اکثر مقصد ہے بے نیاز، تو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی۔ یعنی انسان کے بڑے قیمتی اثاثے ہوتے ہیں رشتہ دار انسان کے،
لیکن ان سے بھی بے نیاز کر دے گی، بس ایک ہی فکر ہوگی کہ میں بچ جاواں، میں بچ جاواں، میں بچ جاواں۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، اس روز بہت سے چہرے چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے مسکراتے اور خوشخبریاں پاتے، خوشیاں مناتے۔ اس کے مقابلے میں ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے ہی چہرے اس روز ہوں گے کہ جن پر گرد پڑی ہوئی ہوگی۔ قرآن مجید نے یہ جو چہروں کا فرق ہے اس کو بھی کئی مقامات پر واضح کیا۔ مثلا سورہ قیامہ میں فرمایا تھا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور بوجوہ یومئذ، کیا الفاظ ہیں سورہ قیامہ کے؟ ہاں ترجمہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اور بہت سے چہرے اس دن ہوں گے کہ جو مرجھائے ہوئے ہوں گے، اور ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کمر توڑ دینے والا سلوک ہمارے ساتھ کیا جائے گا۔ یہاں اس کے لیے ایک فرمایا کہ سفید ہوں گے، روشن ہوں گے۔ اس کو آپ کمپیئر کریں کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق ہوتی ہے۔ یہ اردو محاوروں میں اب آ جائیں، اس کے چہرے پہ رونق ہے، اس کے چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہیں، ہے نا، ہماری اردو زبان کے محاورے۔ ویسے آپ اس کو امیجن کریں کہ جب ہم صابن سے منہ دھو لیتے ہیں اور گرد و غبار جو ہے وہ صاف کر لیتے ہیں تو چہرے کی رونق اور ہوتی ہے۔ اور جب آپ سفر سے آئے ہیں اور آپ کے چہرے پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے تو پھر چہرے میں چہرہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس میں اٹھان نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ فزیکلی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے صابن کے ساتھ منہ دھویا ہوا ہے تو چہرے کی لک اور ہے، اور اگر آپ سفر سے آئے ہیں گرد و غبار پڑا ہوا ہے تو اور ہے۔ لیکن انسان کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے، قلبی کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی چہرے کے اوپر لکھی ہوتی ہے۔ یعنی بے شک انسان نے خوب صابن سے منہ دھویا ہوا ہے لیکن وہ پریشان ہے تو اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارا اردو کا محاورہ ہے۔ اور اگر وہ خوش ہے تو بے شک اس نے کوئی صابن سے منہ نہیں دھویا ہوا لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کا چہرہ جب وہ تر و تازہ نظر آتا ہے۔ تو فزیکلی بھی ایسا ہوتا ہے اور سائیکولوجیکلی بھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ ہمارا روز کا تجربہ ہے کہ ہم صابن سے دھلے ہوئے چہرے کو بھی دیکھتے ہیں اور گرد آلود چہرے کو بھی دیکھتے ہیں، اور اسی طرح ہم ایک ہیپی انسان کو بھی دیکھتے ہیں اور ایک جو پریشان شخص ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور پریشانی آپ ہمارا روز کا تجربہ ہے کہ صبح سویرے جب گھر سے وہ دوست آپ کا ساتھی اٹھ کے آیا ہے، اس نے غسل کیا ہوا ہے، لیکن آپ آتے ہی اس کو کہتے ہیں خیر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کا چہرہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہی از ناٹ ان گڈ کنڈیشن۔ یہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے نقصانات اور پریشانیاں ہیں، اگر اس پر یہ چہرے لٹک جاتے ہیں تو پھر قیامت کے دن کیا منظر ہوگا، اس کو ذرا ان الفاظ کے اندر ریڈ کرنے کی کوشش کیجئے۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، بہت سے چہرے اس روز چمک دمک رہے ہوں گے اور وہ ہنستے مسکراتے خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہروں پر گرد پڑی ہوئی ہوگی، ترہقوہا قطرہ، اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ یعنی کفر کے دو معنی، ایک تو کفر جسے ہم عام طور پر کافر کہتے ہیں، دوسرا ناشکری، اور فجر یہ بھی
اللہ کی نافرمانی کے لیے آتا ہے، فاسق و فاجر یہ وہی لفظ ہے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، دو معنی ہو سکتے ہیں اس کے کہ یہ کفار اور بد کردار لوگ ہیں، یا یہ ناشکرے اور باغی لوگ ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔